للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ کاف آیت نمبر 109 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ تم فرماؤ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آئے۔ قل تم فرماؤ، اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی علم اور حکمت کے کلمات لکھے جائیں اور ان کے لیے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور تمام مخلوق وہ کلمات لکھنا شروع کر دے تو یہ سمندروں کی سیاہی بن جانا یہ تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی علم اور حکمت کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اسی طرح کا ایک سمندر ہم اور لے آتے اور اسی کو اسی کام کے لیے استعمال کرتے کہ وہ تمام سمندر سیاہی بن جاتا اور تمام مخلوق اللہ رب العالمین کے علم اور حکمت کے کلمات لکھنا شروع کر دیتے تو وہ سمندر بھی ختم ہو جاتا، لیکن اللہ رب العالمین کے علم اور حکمت کے کلمات ختم نہ ہوتے۔ تو یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خیال ہے کہ ہمیں حکمت دی گئی اور آپ کی کتاب میں ہے کہ جسے حکمت دی گئی اس سے خیر کثیر دی گئی، پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور نہیں علم عطا کیا مگر بہت کم۔ یہ آیت یہودیوں نے تلاوت کی کہ ہمیں تو توریت کا علم دیا گیا اور اس میں ہر شے کا علم ہے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کہا کہ ہر شے کا علم بھی علم الہی کے حضور قلیل ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ جو رب نے اپنی مخلوق کو علم عطا کیا ہے، تمام بنی نوع انسان کو جو علم عطا کیا ہے وہ علم قلیل ہے، کہ رب کے ساتھ اس علم کی نسبت ایسے ہے کہ جیسا کہ سمندر کے ساتھ ایک قطرے کی نسبت ہے، کہ سمندر سے جب ایک قطرہ نکال دیا جائے تو اس سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا ہی جو علم کثیر اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کو عطا کیا وہ اللہ رب العالمین کے علم سے اس کی نسبت ہے، کہ اللہ نے بنی نوع انسان کو یوں سمجھ لے کہ ایک قطرہ عطا کیا کہ جو بنی نوع انسان کے لیے، مخلوق کے لیے علم کثیر ہے۔ یہی تمام امت کے لیے یہی مثال ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ قل تم فرماؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عاجزی کی تعلیم دی اور انہیں یہ کہنے کا حکم دیا کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، یعنی جیسے تم انسان ہو اسی طرح میں بھی انسان ہوں، البتہ مجھے تم پر یہ خصوصیت حاصل ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے اور وحی کے سبب اللہ رب العالمین نے مجھے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک بشر ہیں، بشری لبادے کے اندر ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر کہنے میں رائے راست یہ نہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے ہماری طرح بشر ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو بشریت عطا کی ہے وہ بشر افضل البشر ہیں یا سید البشر ہیں، کہ تمام بشروں کے سردار ہیں،
یا افضل البشر یا سید البشر، تمام کے سردار، کہ ہماری طرح بشر یعنی دیکھنے میں تو ہماری طرح ہیں، لیکن اللہ نے جو انہیں مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے وہ بنی نوع انسان سے کئی گنا زیادہ عطا کیا ہے۔ بشریت میں سب سے وہ اعلیٰ ہیں، بشریت میں سب سے وہ افضل ہیں۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب یہاں پر شرک اکبر کی بات ہوئی اور اس کے ساتھ شرک اصغر کی بھی۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور شرک اصغر چھوٹا شرک یہ ہے کہ انسان کوئی بھی نیک اعمال کرے یا کوئی بھی عمل کرے اور اس میں ریا کا پہلو ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، تو اس کو احادیث طیبہ میں شرک اصغر سے تعبیر کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں شرک سے بے نیاز ہوں، جس نے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حب الحزن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، حب الحزن کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی روزانہ 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ہم نے عرض کی، اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ کاری جو اپنے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ یعنی جب انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے کہ تاکہ لوگ یہ اسے کہیں کہ یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا پارسا ہے، یہ متقی ہے، جب اس کی نیت یہ ہوگی تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو حب الحزن کے اندر ڈالے گا، اور حب الحزن ایسی جہنم کی وادی ہے کہ جہنم خود بھی اس سے دن کے اندر روزانہ 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس سے ہمیں بھی پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، کہ جس نیت کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے اسی نیت کے مطابق اس کا اجر اور ثواب حاصل کرتا ہے۔ اگرچہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج اور زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اعمال صالح کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے ہے، تاکہ وہ لوگوں کی نظر میں نیک اور متقی بن جائے، تو آخرت کے اندر اس کو اسی طریقے کا اجر بھی ملے گا۔ کہ جیسا کہ حضرت ابو سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی قیامت کا وہ دن کہ جس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا جس نے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا کسی کو شریک ٹھہرایا، تو اسے اس کا ثواب اسی غیر خدا سے طلب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہے۔ یعنی یہاں پر شرک اصغر کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کیا، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا، اگرچہ وہ نیک عمل تھا، تو قیامت کے دن فرشتے پکاریں گے کہ جس نے نیک عمل کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، تو وہ اس عمل کی جزا بھی اس شخص سے طلب کرے۔ اللہ ایسے شخص کے عمل سے بے نیاز ہے۔ تو انسان کوئی بھی عمل کرے تو اس سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے، تاکہ اس کے عمل کے مطابق اس کو کل قیامت کے دن اجر اور ثواب بھی ملتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں باطنی امراض خاص کر ریا سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔